الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تعالى في مقام آخر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر، اور سامعین حضرات، جیسا کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے والا ہے، حج کا مہینہ قریب آنے والا ہے، اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور یہ مقام ان دنوں کو دیا ہے اور کسی دن کو نہیں دیا۔ یہ مالی کی تقسیم ہے۔ مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو چنا، راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو چنا، اور اسی طرح دنوں میں اللہ رب العزت نے ذوالحج کے جو 10 دن ابتدائی دن ہیں ان کو چنا۔ اگر کسی جگہ اور مقام کی بات کی جائے اللہ رب العزت نے مقامات میں سے جس مقام کو شرف اور مقام اور عزت دی ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جہاں حاجی حج کے مہینے میں جا کر حج کا فریضہ ادا کرتے۔ آج کی ہماری گفتگو ایام حج میں جو اللہ رب العزت نے اعمال دیے ہیں ان کی فضیلت کا بیان ہے، اور مقام حج کو جو عظمت عطا کی ہے اس کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے مقام حج کو جانیے، جس جگہ پہ حج کیا جاتا ہے، حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ہجرت کی، ہجرت کا وقت آتا ہے، مدینہ طیبہ سے مدینہ طیبہ کی طرف مکہ سے آپ ہجرت کرنا جا رہے ہیں۔ ایک مقام ہے جس کو حضر مقام کہا جاتا ہے، اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن اتی بن احمد اس حدیث کے راوی ہیں، واللہ مجھے میرے اللہ کی قسم، انک لخیر ارض اللہ، اس روئے زمین پر سب سے اگر کوئی بہترین جگہ ہے تو وہ میری جائے پیدائش مکہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس روئے زمین پر کوئی بہترین جگہ ہے، خیر و برکت کی جگہ ہے، تو وہ یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہ مقام حج ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ مجھے اپنی اس وطن سے، مجھے اس مٹی سے بڑا پیار ہے۔ جس جگہ بندہ پیدا ہوا ہو نا، اس کو اپنی جائے پیدائش سے، اپنے وطن سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت لگن ہوتی ہے۔ کہا میں ان کا ستایا ہوا، یہ عقل باز نہ ماننے والے
دنیا سے اللہ تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر یہ مجھے مکہ والے اس سرزمین سے نہ نکالتے تو ماں اخرجتو، میں کبھی بھی اس سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ نہ جاتا۔ یہ تھی میرے نبی کی محبت مکہ سے، یہ مقام حج سے۔ اللہ اس گھر کی زیارت ہر ایک کے نصیب میں کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، واپس اس طرح آتے ہیں جس طرح ایک لوہا بھٹی میں ڈال دیا جائے اور بھٹی اس لوہے کے زنگ اتار دیتی ہے۔ جب بندہ واپس آتا ہے حج بیت اللہ کر کے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے، تو اس طرح صاف ہو کر آتا ہے جس طرح لوہا اور سونا صاف ہو جاتا ہے، اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ حضرات، مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ رب العزت نے مقام حج بیت اللہ کو جو عظمت، رفعت، شان، مقام عطا کیا ہے، اس کا ہم اعتراف کریں۔ کیوں نہ اس کا اعتراف کریں؟ کیونکہ وہ سب سے بہترین جگہ جس کے معمار جناب خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جس کی تعمیر کرنے والے، جس کی آباد کاری کرنے والے اللہ کے پیغمبر خلیل ہیں۔ کہا بیٹا، اللہ کا آرڈر آیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ میں تجھے اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے گیا تھا، اب تو تھوڑا سا جواب ہوا ہے۔ اللہ کا عبادت کا جو مقام ہے، اللہ کی عبادت کی جو جگہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں چاہیے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگی اس خانہ کعبہ کو تعمیر کریں۔ لوگ آئیں گے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، لوگ آئیں گے بیت اللہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پیغمبر ابراہیم اور بیٹے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تو کہا، اللہ یہ ہم نے تیرے لیے کھڑا کیا ہے، یہ تیرا گھر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، کیونکہ تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ تعمیر کعبہ کے وقت پیغمبر خلیل نے دعا کی ہے۔ مساجد کی تعمیر کرنے والے، مساجد کی آباد کاری کرنے والے، مدارس کے انتظام اور اہتمام کو سنبھالنے والے، ان کے لیے اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ یہ اللہ خوش نصیبوں کو اور اس خوش نصیب کو یہ فریضہ دیتے ہیں، یہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ کام انبیاء والا کام ہے، مساجد کی تعمیر کرنا۔ یہ کام انبیاء والا کام ہے، مساجد کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ دیکھ بھال کرنے والے، مساجد کا خیال رکھنے والے، یہ جب خیال کرنے پہ آئے تو اپنے رب سے التجا دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو قبول فرما۔ اللہم آمین۔ کہا جب یہ کعبہ تعمیر ہوا، ہم نے باپ اور بیٹے کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ کس بات کی ڈیوٹی ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے پیغمبر ابراہیم، پیغمبر اسماعیل سے یہ عہد دیا۔ اللہ کس بات کا؟ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انطہر بیتی للطائفین، اس گھر کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں ان شخصیات کی عظمت کا قائل ہوں، ان شخصیات جو پیغمبر ابراہیم اور پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، جن کا ذکر ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، درود ابراہیم کے
مساجد کی دیکھ بھال کرنے والے، مساجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہو، جہاں رب کے سامنے جھکا جاتا ہو، جس رب کے سامنے پیشانی کو جھکایا جاتا ہو، اس جگہ کو صاف کرتا. یہ کوئی اور معمولی بات نہیں ہے. المیہ اس بات کا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اچھے بھلے خاصے نمازی ہوتے ہیں، ان کا بڑا بڑا رہنے دو، سب ٹیڑھی ہے ٹیڑھی رہنے دو، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے بندے، جس جگہ پہ تو نماز پڑھنے آیا ہے، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بڑا مقام اور عزت دیا ہے. یہ بازاروں میں افضل جگہ ہے، تیری اور میری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اگر پنکھا چلتا نظر آئے مسجد کا تو نقصان مسجد کا ہے، بند کر دیا جائے. کھڑکیاں کھلی نظر آئے تو بند کر دی جائیں، تنکے نظر آئے تو اٹھا دیے جائیں. واش روم استعمال آپ کرتے ہیں اپنی صفائی اور ستھرائی کے لیے، کم از کم آپ اپنی صفائی تو کرتے. جس جگہ پہ آپ نے پیشاب کیا اس جگہ کی صفائی کی ذمہ داری آپ کی بنتی. افسوس، اللہ رب العزت نے کچھ تو پیغمبروں کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے، اور کچھ بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے سنت سمجھتے. کہاں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے. رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس فریضے کو ادا کیا پیغمبر ابراہیم اور پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے. پھر اللہ نے اس جائے مقام کو، اس مقام حج کو یہ عزت دی، ساری کائنات کے لیے اس کو ایک کعبہ بنا دیا. کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم نے نماز پڑھنا ہوگی، اگر تم نے رخ اپنا رب کی جانب کرنا ہوگا تو خانہ کعبہ کی جانب کرنا، دعا کرنا تو اس کی جانب منہ کر کے کرنا. اگر آپ نے میت دنیا سے چلی جائے، دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا. رات سونے کا تیرا وقت آئے تو اپنا رخ قبلہ کی جانب کر کے سونا، کیونکہ وہ تیرا قبلہ اور کعبہ ہے. اپنے اعمال کا قبلہ بھی درست کر، اپنی سمت کو بھی درست کر. اللہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جب یہ تعمیر کعبہ ہو گئی، صفائی ستھرائی نظام اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں لگا دی، پھر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اللہ، یہ جو تیرا شہر ہے یہ سارے شہروں سے اعلیٰ افضل شہر ہے، جس کو حجاز کی سرزمین میں بیت اللہ کے شرف سے نوازا گیا ہے. عرب میں اگر سب سے کوئی جائے مقام اچھی جگہ ہے تو یہ تیرا شہر مکہ ہے. اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن والی جگہ بنا دے. اللہ اس جگہ پہ رزق وافر مقدار میں کر دے، ثمرات میں اضافے کر دے. اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا. پیغمبر جد الانبیاء کی دعائیں سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر میرے رسول بھی تڑپ اٹھے، کہا میں امام الانبیاء ہوں. آپ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے، آپ کے سامنے بھی پھل لانے والا پھل لاتا تو پہلا پھل آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا. جاؤ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذہ رسول اللہ. جب میرے رسول اس پھل کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا. اللہ مدینہ طیبہ کے پھلوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرما. میرے نبی نے پھر دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا. اللہ جو میرا مدینہ شہر ہے جس کی طرف میں ہجرت کر کے آیا ہوں، اللہ اس مدینہ شہر میں برکتوں کا نزول فرما. اللہ کے رسول نے تیسری دعا کی، وبارک لنا فی سائنا. اللہ جو ترازو تولنے والے ترازو تولتے ہیں، پیمانے ہیں ان کے پاس، ان کے سامنے برکتیں عطا فرما. پھر آپ نے دعا کی، وبارک لنا فی مدنا. اللہ اس وقت ٹوپوں سے مدوں سے تولا جاتا تھا، اللہ ان کے مدوں میں، ان کے ٹوپوں میں برکتیں عطا فرما. پھر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے یہ دعا کی، اللہم
ابراہیم تیرا بندہ ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں، اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیرے نبی ہیں، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ آج تک مکہ کی سرزمین میں بابر مقدار میں پھل نظر آتے ہیں، برکتیں نظر آتی ہیں، لوگ نظر آتے ہیں کہ غیر ذی زر وادی تھی جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، اللہ آج آبادکاری نظر آتی ہے۔ اللہ میں بھی تو تیرا نبی ہوں، اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میری دعاؤں کو قبول کر۔ میرے خلیل نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں محمد رسول اللہ مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آج حرمین شریفین میں اگر کوئی برکت کی وجہ ہے تو نبیوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جس جگہ پہ دعا ہوتی ہے وہاں پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس جگہ پہ دعا نہیں ہوتی، دعا کرنے والے نہیں رہتے، وہاں برکتیں اٹھ جایا کرتی۔ اس لیے دعا والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ نبیوں کا عمل ہے۔ صفائی والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ انبیاء والا عمل ہے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کی درخواست والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جس طرح قربانی نبیوں کی سنت ہے، اسی طرح حج نبیوں کی سنت ہے، اسی طرح بیت اللہ یا اللہ کے گھروں کی صفائی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ایام حج میں مقام حج کی طرف تیاری کرنے والوں، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، مال کے لحاظ سے وہ طاقتور ہے، جان کے لحاظ سے وہ جاندار طاقتور ہے، صحت کے لحاظ سے وہ صحت یاب ہے، اسلام والا مسلمان ہے اور عاقل ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے اس مقام حج کی طرف تو تیری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جس طرح نماز تیرے اوپر فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے، جس طرح روزے رکھنا تیرے اوپر فرض ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرنا تیرے پہ فرض ہے، اسی طرح زندگی میں ایک بار اس گھر کی زیارت کرنا بھی تیرے پہ فرض ہے۔ اللہ موقع دے، اللہ موقع دے، اللہ وہ دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اللہ وہ دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی نہ مک جاوے ہر مومن مکے جاوے۔ زندگی کے ختم ہونے سے پہلے رب سے اس گھر کی زیارت کی دعا ضرور کیا کر۔ پوچھیے ان خوش نصیبوں سے جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور بیت اللہ کے اوپر نظریں دوڑائی ہیں، وہاں جا کر رو رو کر دعائیں مانگی ہیں، ان سے پوچھیے تو ان کے مال و جان میں برکت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ان سے پوچھیے جن کو اللہ رب العزت نے زیارت کا موقع دیا ہے اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے صفا مروہ کے چکر لگائے، دوڑیں لگائی ہیں، ان سے پوچھیے کہ ان کے دل میں اس کی تڑپ کتنی ہے اور کتنے ہم میں سے بے بس ایسے بیٹھے ہیں جو دل میں تمنا لیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ مقام حج کی عظمت ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سوا۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، عام مساجد کے لحاظ سے مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز ہزار نمازوں سے بڑی نماز ہے۔ اتنا بڑا ثواب۔ اور آپ نے فرمایا جو مسجد حرام کی طرف چلا جاتا ہے، جو اللہ کے گھر کی جانب چلا جاتا ہے، جہاں دعائے نبوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے معمور سرزمین ہے، اور مکہ اور مدینہ جو خیر و برکت کی جگہ ہے، وہ حرم میں نماز پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک پڑھتا ہے 1,00,000 نماز کے برابر اللہ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ مقام حج کی عظمت ہے۔ تیسری بات میں بیان کروں، مقام حج کی عظمت اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر بیان کی۔ کہا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے امن والے شہر کی قسم ہے۔ کبھی کہا بطین،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام کا ذکر، مسجد اقصی کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کر دیا. اتنی عظمت والی یہ جگہ، اتنا یہ عظمت والا مقام، جس کی تعمیر پیغمبروں نے کی، جس کی آبادکاری اچھے بندوں نے کی، اور جس کی تعمیر موحدین نے کی ہے. اور آج بھی وہ توحید کا ترانہ بولا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک. اللہ ہم حاضر ہیں. تیرے خلیل نے کہا تھا اللہ جن بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، گھر بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، حتیٰ کہ بیٹا بھی حاضر ہے. ساری دنیا اللہ میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیری توحید اور تجھے نہیں چھوڑ سکتا. ساری دنیا کو چھوڑا لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور آج اس وجہ سے لبیک اللہم لبیک کے ترانے بولے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتوں سے اس کو پاک کیا، کیونکہ پیغمبر خلیل اللہ کی یہ دعا تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے بچا لینا، بتوں کی عبادت سے بچا لینا. بندگی کروانا تو صرف اپنے رب، میرے رب کی ہونی چاہیے. میں بندگی کروں تو اپنے رب کی کروں، میں سر جھکاؤں تو اپنے رب کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤں. پھر پیغمبر محمد رسول اللہ نے بتوں کو صاف کیا. دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر گزارتا ہے. دنیا کے بت کدوں میں اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. یہ معبود خانہ بنایا گیا تھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، اگر تم عمرہ کر کے آ جاتے ہو، ایک عمرہ کر کے آتے ہو، دوسرے عمرہ تک کے لیے تمہارے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ کفارہ بنا دیتے ہیں. اگر زندگی میں حج کر لیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا ثواب جنت عطا کرتے. حج کا ثواب جنت ہے، اور عمرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے. توفیق رب دے تو عمرہ بھی کیجئے، توفیق رب دے تو حج بھی کیجئے. رب سے ضرور دعا کیجئے. ہاں وہاں موحدین ہی جا سکتے ہیں، یہ شرط ہے. پہلی شرط لگائی، مسلمان پہ حج فرض ہے، غیر مسلم پہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو، مشرک نجس ہے، پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام. اس کو مسجد حرام کے قریب نہ لے جائے. مسجد حرام اس کو داخلہ منع ہے. بیت اللہ اللہ کی پاکیزہ جگہ ہے، یہاں موحدین کا داخلہ ہے، اور وہاں انہوں نے بورڈ لکھ کر لگائے کہ کوئی مشرک نہ آئے. پتہ چلا دنیا میں بھی مشرک ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی رسوا ہوتا. بنا توحید نجات نہیں ہونی، پویں مریے بچ مدینے. بنا توحید نجات نہیں ہونی. توحید شرط ہے، عقیدہ توحید شرط ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیے، ایام حج کے دنوں میں سبحان اللہ کا ذکر کیجیے، ایام حج میں عشر ذوالحج کے 10 دنوں میں الحمدللہ کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ کے ترانے بول دیجیے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیجیے. نماز ہے تو توحید ہے، گھر سے نکلے تو توحید کا ذکر ہے، بازار میں داخل ہوتے تو کلمہ توحید کا ذکر ہے. حضرات کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس جگہ پہ توحید کا ذکر نہیں ہے. اس بات کی فکر کیجئے. مقام حج کی فضیلت سنی، ایام حج کا یہ پہلا عمل ہے کہ انسان کو اپنی توحید کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ. پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی، افضل عمل کون سا ہے ایمان کے بعد؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ایمان لانے کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا حج المبرور، وہ حج جو مقبول حج ہے، جس کو اللہ قبولیت، شرط قبولیت سے نوازتے ہیں، یہ بہترین عمل ہے. لیکن ایام حج میں جو افضل الدنیا، دنیا کے بہترین ایام ہیں جو آنے والے ہیں، ذوالحج کے بعد شروع ہوں گے، قربانی کے 10 دن. آپ نے فرمایا وہ مجاہد جو جان
جاتا ہے مال لے کر جاتا ہے، نہ جان واپس آتی ہے نہ مال واپس آتا ہے۔ جو ان دنوں میں عمل کرتا ہے، جو ان دنوں میں نمازیں پڑھتا ہے، جو ان دنوں میں صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ اس کی اجر کو پا دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے جس کو ہم معمولی سمجھ بیٹھے، دنیا دار سیزن لگائے تو بڑی محنت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نیکی کا سیزن دیا ہے، کہا تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، غریبوں کا حج دیا ہے۔ اگر تو حج کرنا چاہتا ہے نا، حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کا انتظار کر لیا کر اور صلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر۔ اگر تو 2 رکعت خلوص نیت سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب دیتے۔ کبھی کبھی گھر سے وضو کر کے آ جایا کر، ضروری نہیں کہ مسجد کی ٹوٹیاں تمہارے لیے لگی ہیں، گھر میں بھی پانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے، نفل نماز کی نیت لے کے آتا ہے، اللہ رب العزت حج عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی اللہ کے جو بندے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں نا، ان کی تیاری کروا دیا کر، ان کی معاملت کر دیا کر۔ جو اللہ کے گھر کے زائرین ہوتے ہیں نا، بیت اللہ جانے والے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر آ جایا کر۔ تیرا چھوڑنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا حج عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ غریبوں کا حج ہے، یہ تیرا اور میرا حج ہے۔ دعا کیجیے اللہ وہاں کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے۔ کہاں پیسے والے تو وہاں چلے جاتے ہیں، غیر پیسے والے کیا کرے گا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ۔ اللہ رب العزت تجھے بھی وہی اجر دے گا جو ان کو اجر دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک افضل سما، ایام حج اور مقام حج کی عظمت کو سنا، اللہ دل میں اس کا پیار ڈال دے، دل میں اس کی تڑپ ڈال دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بننے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔